میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک فکشن سٹوری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سائنٹیفک فکشن ہے جس کا عنوان ہے مریخ پر خدا کی مرضی۔ یعنی جب انسان مریخ کے اوپر آباد ہو جائے گا تو اس وقت وہ کیسے کہے گا مریخ پر خدا کی مرضی؟ یعنی جب انسان مریخ پر چلا جائے گا تو کیا وہ ایسے دعا مانگے گا کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے مریخ پر بھی ہو؟ آئیے اس مسئلے کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے ایک گھر کے ایک گیراج میں ایک چھوٹے بچے نے جب ایٹم بم توڑنے کا آلہ دریافت کیا تو وہ بڑا بچہ ہو کر سٹرنگ نظریہ، جو ایٹامک نظریہ ہے سٹرنگ، اس کا وہ موجد بنا اور وہ دنیا کا بہت بڑا سائنسدان جانا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے مکایو کوکو۔ بہت سے لوگوں نے مکایو کوکو کو ضرور سنا ہوگا۔ وہ چائنیز شکل کا جو سائنسدان ہے، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، ہمیشہ ٹی وی کے اوپر آتا ہے۔ وہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب جس کا عنوان ہے انسانیت کا مستقبل، اس میں یہ تحریر کیا ہے کہ انسان کی بقا اب زمین پر نہیں بلکہ اس کو کوئی موزوں سیارہ تلاش کر لینا چاہیے۔ اس نے مزید کہا کہ جس طریقے سے ایلان مسک خلائی سفر کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ایک دن انسان مریخ پر پہنچ کر خوب ناچنے لگے گا، خوشی منائے گا۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یا تو ہم اس زمین کو چھوڑ دیں یا پھر اس کے اوپر اپنے خاتمے کا انتظار کریں، کیونکہ زمین پر 99% زندگی وہ پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ اس کا یہ نظریہ ہے کہ جب انسان مریخ پر آباد ہو جائے گا اور ساری زمین کے انسان مریخ پر منتقل ہو جائیں گے تو ہم زمین کو ایز اے بیک اپ پلینٹ، بیک اپ سیارہ اس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب اس پر موسمی تبدیلیوں کے آثار ختم ہو جائیں گے، اور پھر ہم جب یہ دوبارہ انسانوں کے رہنے کے قابل ہو جائے گا تو اس پہ ہم دوبارہ آ کے رہ سکتے ہیں۔ اور اس نظریے کی ایک اور دوسرے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کا نام بہت لوگوں نے سنا ہوگا، بہت مشہور سائنسدان ہے۔ اس نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ آئیے دیکھیے کلام مقدس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وائس کی کتاب 1:13 کے مطابق وہاں لکھا ہے، اور میں نے اپنا دل لگایا جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے کہ اس کی تحقیق کروں۔ خدا نے بنی آدم کو بہت دکھ دیا اور اسے مشکل میں مبتلا کیا اور وہ مشقت کرتا رہا۔ اور اسی باب کی 18ویں آیت میں وائس کا مصنف کہتا ہے، کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے اور علم کی ترقی میں دکھ کی فراوانی ہے۔ سلیمان بادشاہ جو خدا کا نبی تھا، وہ دراصل اس دنیا کے مستقبل کو دیکھ رہا تھا اور علم کی کتنی بھی ترقی ہو جائے لیکن وہ اس کو دکھ کی فراوانی کہتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے دکھ ہی دکھ ہے۔ کیا واقعی انسان اس ترقی کے بعد یہ مان جائے گا کہ زمین اس قدر جراثیم آلودہ ہو جائے گی کہ انسان کا اس کے اوپر رہنا ناممکن ہو جائے گا؟ پھر انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا
کہ دوسرے سیارے پہ چلا جائے، اور پھر مستقبل قریب میں انسان صرف مریخ پر ہی جا سکتا ہے، وہیں پہ اس کا جانا ممکن ہے، جس کی بہت سی تیاری بھی ہو چکی ہے۔ بائبل میں مریخ کا ذکر تو نہیں، مگر بائبل میں صبح اور شام کے ستاروں کا ذکر ہے۔ تو کیا ان ستاروں میں مریخ بھی شامل ہے؟ آج تک بائبل کے مفکرین وینس کو ہی صبح کا ستارہ سمجھتے رہے ہیں، مگر وینس پر انسان آباد نہیں ہو سکتا، اس کے جو اثرات ہیں بہت کم ہیں، اور اس کے اوپر جانے کے لیے انسان کوشش بھی نہیں کر رہا۔ اسی لیے آج سے خلائی سائنس کی ترقی کے پیش نظر مریخ کو ہی صبح کا ستارہ سمجھا جانا چاہیے۔ ایک وقت کے لیے ہم فرض کریں کہ انسان مریخ کو آباد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں مریخی نسلیں زمینی مذاہب کو کس طرح سے دیکھیں گی، یہ ایک سوال ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مذہب کا رجحان انسان کی جبلت بن چکا ہے، اور وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جیسے پوپ پال نے پہلے ہی کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم مریخ پر جانے والے انسانوں کو بپتسمہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایلان مسک نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ اس صدی کے آخر تک وہ 1 ملین لوگوں کو مریخ کے اوپر آباد کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب تو اسپیس ایکس کے علاوہ بوئنگ راکٹ کی کمپنی بھی اس دوڑ میں شامل ہو چکی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ مسک سے پہلے، اسپیس ایکس سے پہلے ہی انسان کو مریخ میں لے جائیں گے۔ خیر، اس چیز کی کوئی فکر نہیں کہ کون پہلے انسان کو مریخ پر بھیجتا ہے، مگر فکر یہ ہے کہ خدا کی مرضی مریخ پر کیسے پوری ہوئے گی یا کیسے پوری ہوتی ہے، اور جو لوگ وہاں پیدا ہوں گے ان کا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہوگا، ان کے لیے فرشتوں کا تصور کیا ہوگا، انسان کا گناہ میں گرنا، خدا سے انسانوں کے وعدے، خدا کا انسانی شکل میں مریخ پر آنا، گناہ سے کفارہ، مریخ پر آخرت انسان کی، اور دوسرے عقائد سے مریخ کے انسانوں کا یا اس نسل کا کیسا تعلق ہوگا، اور وہ سارے واقعات جو زمین پر رونما ہوئے، جن میں آدم کا گناہ میں پڑنا، ابراہیم کا آنا، موسیٰ کا اپنی قوم کو غلامی سے نکالنا، داؤد کی بادشاہت، اور یسوع کی زمینی یا مریخی زندگی کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہوں گے۔ چونکہ انسان کے پیدا ہونے سے موت تک کے سارے عقیدوں میں صرف زمین ہی شامل تھی، اور پھر 1000 سالہ بادشاہت، نئی زمین اور نئے آسمان، ان چیزوں کا کیا بنے گا؟ مریخ والے ان چیزوں کو کیسے دیکھیں گے؟ کیا 1000 سال کی بادشاہت مریخ پر بھی ہوگی؟ کیا وہاں پہ نئی مریخ یا نئے آسمان کا کوئی کانسیپٹ ہوگا؟ جیسے یسوع زمین پر آیا ہے، کیا ویسے ہی وہ مریخ پر بھی آئے گا؟ اور ان لوگوں کا کیا ہوگا جو لوگ مریخ پر آباد ہو جائیں گے؟ چونکہ دعائے ربانی میں لکھا ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور پھر رسولوں کے عقیدے کے مطابق میں خدا پر یقین رکھتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ کیا یہ عقائد کی عبارت بھی تبدیل ہو جائے گی کہ میں خداوند پر یقین رکھتا ہوں جس نے آسمان اور مریخ کو بنایا؟
یہ دونوں چیزیں، اور پھر پیدائش کی کتاب جو کہ ساری زمین کے گرد ہی گھومتی ہے، تو کیا وہاں پہ کوئی نیا جینیسس تیار ہوگا، کوئی نئی جینیسس کی کتاب وہاں پہ لکھی جائے گی؟ یہ سارے جو گمان ہیں ہمارے ذہن میں آتے ہیں جب انسان مریخ کے اوپر سیٹل ہو جائے گا، جب وہاں پہ مریخ پہ انسان کی کالونی بن جائے گی۔ اور یہ صرف مسیحت کا ہی سوال نہیں ہے، مسیحت کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اسلام کو دیکھیں تو وہ کیسے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ اور پھر دوسرے مسائل، یعنی چاند کو دیکھ کر عیدیں منانا، تو یہ بھی سارا مریخی مسلمانوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا یا بن سکتا ہے، اگر وہ پسند کریں کہ ان کا مذہب اسلام ہو۔ آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے امریکہ کی مثال لیں، جسے ہم نئی دنیا کہتے ہیں مگر اب نہیں کہتے۔ جب 17ویں صدی کے لوگ یورپ سے یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے تو اس نو آبادی نے نئے مذاہب کو بھی جنم دیا، جو کہ یورپین مسیحیت سے وہ بہت مختلف تھی، جیسے مارمنز، شیکرز، ایڈوینٹسٹ اور یہوہ وٹنس وغیرہ شامل ہیں۔ ہمیں یقین ہے مریخ پر بھی نبی یا پیغمبر موجود ہوں گے جو لوگوں کو صحرا نما مریخ پر باغات جیسی جنت کا خواب دکھلائیں گے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر بھی انہیں زمینی الہامی کتابوں کا استعمال کرنا ہوگا یا وہاں کوئی دوسرا الہام نازل کیا جائے گا، یا پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ وہی کتابیں جو زمین پر استعمال کی جاتی ہیں الہامی کتابیں، اس میں سے زمین کے لفظ کو نکال کر مریخ کے لفظ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ کیا وہاں بھی کوئی نیا خانہ کعبہ یا نیا یروشلم ہوگا؟ کیا وہاں بھی خدا کی کوئی چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل ہوگی؟ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایسا کوئی مذہبی عقیدہ مریخ پر آزمایا نہیں جا سکتا جو ہم پریکٹس کرتے ہیں زمین کے اوپر دیے گئے خدشات اور سوالات کے باوجود بھی مسیحی مفکر یہ سمجھتے ہیں کہ زمینی مسیحی جو جا کر مریخ کے اوپر آباد ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو زمین پر مانے جانے والے خدا کے ساتھ منسلک رکھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ انہوں نے 3 سجیشنز دی ہیں، 3 ریکمنڈیشنز دی ہیں۔ پہلا، اگر وہ اس بات پر پختہ ہیں کہ مریخ پر جا کر بھی آدم اور حوا کی ہی اولاد رہیں گے، جیسے اعمال کی کتاب 17 باب اس کی 36 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میادوں اور سکونت کی حدیں مقرر کی۔ جس طرح آدم کو باغ عدن سے نکالا گیا تھا، تو دوسرا آدم یعنی یسوع مسیح ہمیں دوبارہ واپس لینے کے لیے آئے گا، چاہے ہم مریخ پر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ سمجھ لیں کہ خدا کے سامنے مریخ صرف انسان کے لیے بسنے کی دوسری حد ہے، جیسے اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے سکونت کے لیے حدیں مقرر کی، تو مریخ بھی ایک ان حدوں میں سے ایک حد ہو سکتی ہے۔ دوسرا ان کا جو ریکمنڈیشن ہے یا خیال ہے، اور مریخ پر انسان یہ جان لے کہ مریخ کے بیابان میں بھی باغات کو لگایا جا سکتا ہے، جیسے کہ عدن کے باہر بیابان ہی بیابان تھا، مگر انسان نے اس کو باغات میں تبدیل کر دیا۔
تیسرا ان کا یہ وہ خیال ہے، خداوند کی وہی غیوری جو زمین پر ہے وہی مریخ پر بھی ہوگی، جیسا کہ یوسایہ 9:7 میں لکھا ہے، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ یعنی کہ اس کی سلطنت بے انتہا ہے، صرف زمین پر ہی نہیں، اس کی سلطنت بے انتہا کا مطلب ہے کہ تمام سیارے شامل ہیں اس کی سلطنت میں، تو اس لیے مریخ بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان کو عدن سے نکال دیا گیا ہو اور خدا اسے دوبارہ وہاں لے جانا چاہتا ہے، اور وہ اپنی سلطنت کی حدوں کو بڑھا دے گا، جس میں مریخ بھی شامل ہو جائے گا۔ لیکن ان مفکروں کی بتائی ہوئی باتوں کے باوجود بہت سے لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں مذاہب کا بتدریج خاتمہ ہو رہا ہے، جیسے آج کی دنیا میں غیر مذہب لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یا پھر پرانے مذہبوں میں سے ہی نئے نئے مذہب نکلتے آ رہے ہیں۔ سائنس کی ترقی سے لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ لوگوں کا سب سے بڑا مذہب سائنس ہی ہوگا، جسے مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اور اس کی ترقی کے دائرے میں مریخ پر بسنے والے لوگوں کی کیا حالت ہوگی، آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ مریخ پر بسنے کے لیے انسان مصنوعی ذہانت کا محتاج ہوگا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا محتاج ہوگا، وہ کوئی کام بھی سائنس کے بغیر نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ مریخ کے لوگ مسیحیت، اسلام، یہودیت وغیرہ کو چھوڑ کر ایک نیا ہی مذہب دریافت نہ کر لیں، جس کی کڑیاں مصنوعی ذہانت سے جا کے ملتی ہیں۔ ان کے لیے ان کا کمپیوٹر ہی خدا ہوگا، جس سے وہ ہر رہنمائی حاصل کریں گے، اور شاید ان کو اپنی زندگی گزارنے میں لاکھوں اور کروڑوں سال بھی لگ سکتے ہیں۔ جب مریخ کا موسم ان کے لیے مریخ پر چلنے پھرنے کی آزادی مہیا کرے گی، وہاں جب نباتات اگنا شروع ہو جائیں گے اور پھر وہاں کی فضا انسان کے لیے موزوں ہو جائے گی، تو پھر شاید وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے محتاج نہ رہیں۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ مریخ کی سطح اس وقت ایسے ہی لگتی ہے جیسے زمین کی سطح تھی جب تک اس کے اوپر نباتات نہیں اگے تھے، یعنی کہ تیسرے دن سے پہلے کی طرح۔ مگر مریخ پر خدا کو انسان بنانے کی ضرورت نہیں، جسے اس نے چھٹے دن بنایا تھا، کیونکہ وہی بنا بنایا انسان مریخ کی پیدائش کا حصہ بن جائے گا۔ اور پھر مریخ کی آباد کاری کا مسئلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی بہت سے روحانی یا جسمانی سوالات جنم لیتے ہیں۔ ان میں سے میں 2 سوالات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پیچیدہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پہلا، اگر انسان یسوع کی دوسری آمد سے پہلے مریخ پر آباد ہو گیا اور اس نے مسیحی عقیدے کو برقرار رکھتے ہوئے کہیں وہ اپنے آپ کو خلا میں اٹھائے جانے والی کلیسیا جس کو ریپچر کے ذریعے اٹھایا جانا تھا، تو کہیں یہ وہی کلیسیا تو نہیں؟ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ مریخ ان کے لیے نیا یروشلم ہے، اس کو وہ نیا یروشلم ہی تسلیم نہ کر لیں۔
اور پھر دوسرا مسئلہ کیا پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ جسمانی یا سائنسی مسئلہ ہے، یہ روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ انسان کے مریخ پر پرواز کرنے کے دوران زمین سے مریخ پر وہ کوئی وائرس نہ لے جائے جو مریخ کی سطح کو انسان کے بچنے کے لیے مضر بنا دے، یا پھر مریخ سے کوئی ایسا وائرس نہ لے آئے زمین کے اوپر جس سے کوئی ایسی وبا پھیل جائے جیسے کرونا کی وبا ہے، اور پھر ساری دنیا کے انسان ہلاک ہو جائیں۔ یہ ہیں کئی باتیں جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں کہ اگر انسان مریخ کے اوپر جا کے آباد ہو جاتا ہے تو پھر مذہب کا کیا بنے گا؟ لوگ جو ہیں کس طریقے سے اپنے مذہبی عقائد کو قائم رکھ سکیں گے؟ آخر میں آپ کو ایک بہت اہم اور ضروری چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یاد رہے کہ کائنات کا خلق کرنے والا خدا ایک غیور خدا ہے، اور اگر اس نے دیکھا کہ مریخ پر انسان کو بسانے کا منصوبہ یا کسی اور سیارے پر بسانے کا منصوبہ اس کی تخلیقی کائنات میں دخل اندازی ہے، تو وہ ایسا ہی کرے گا جیسے اس نے قدیم زمانے میں بائبل کے برج بنانے والوں کے ساتھ کیا تھا۔ خداوند اس وقت انٹرفیئرنس کرے گا جب اس کی تخلیقی کائنات کے اندر دخل اندازی ہوگی۔ پھر خداوند اس منصوبے کو روک سکتا ہے اگر وہ یہ جان لے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر یا سائنس کو خدا کے برابر ماننا شروع کر دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی، اینڈ تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔